بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل دور نے ہمارے نوجوانوں میں جو نفسیاتی اور معاشرتی بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا کی ہیں اور اس کے بڑے بڑے نقصانات جو سامنے آ رہے ہیں، وہ سیریز ہمارا جاری ہے، اور اس میں دوسرا اہم ترین مسئلہ یا ایک سائیکولوجیکل پرابلم بھی آپ سے کہہ سکتے ہیں جس کو ہمارا نوجوان فیس کر رہا ہے، وہ جلد بازی اور توجہ کی کمی ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص اکثر لوگ اور علی الوجہ الاخص ہمارے نوجوان کے اندر ایک جلد بازی پائی جاتی ہے کہ یہ کام جلدی جلدی سے ہو جائے۔ مثال کے طور پہ وہ کتاب ہم پڑھیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ پورا صفحہ نہ پڑھنا پڑے، بس ہیڈ لائنز دیکھ لیں۔ خبر سنیں گے تو ہماری کوشش ہوگی 5 سیکنڈ کے اندر نیکسٹ آئے، اور موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ بار بار جو اب کیا نوٹیفیکیشن آیا ہے، اب کیا اپڈیٹ ہے، اب کیا اپڈیٹ ہے۔ تو اس طرح کی ہر چیز کے اندر ایک جلد بازی پائی جاتی ہے۔ ایون کہ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم نماز کے اندر بھی جلد بازی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کا اتنا نقصان ہو رہا ہے اس جلد بازی کا کہ اسی جلد بازی کا نتیجہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارا نوجوان کھانا جلدی جلدی کھا کے، فاسٹ فوڈ لے کے اپنا ٹائم بچانے کی کوشش میں اپنی صحت کو بھی برباد کر رہا ہوتا ہے۔ علم حاصل کر رہا ہے آج کا نوجوان تو اس کا علم سپرفیشل قسم کا سطحی سا ہے، جو اس نے ادھر ادھر کی براؤزنگ سے اور اے آئی سے اور ان چیزوں سے بس لیا ہے۔ ڈیتھ میں جا کے ڈیپ نالج کی آپ کہہ لیجئے اور ڈیپ تھنکنگ کی اس دور میں جیسے ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ چیزیں ختم ہی ہو چکی ہیں۔ ایک اور بہت بڑا اس کا نقصان ہمیں سوشلی طور پر بھی ہو رہا ہے۔ والدہ کی بات پوری نہیں ہوئی اور نوجوان اس سے پہلے رد عمل دے رہا ہوگا، بچی اس سے پہلے ہی رد عمل دے رہی ہوگی کہ پوری بات کو توجہ سے سننے کی بجائے بات ابھی ادھوری ہے، ہم اس کا رد عمل دے رہے ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ سائیکولوجیکلی بعض ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اس سے بعض دفعہ انسان کے اندر انگزائٹی بھی پیدا ہوتی ہے، اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو رہا ہوتا ہے، تعلقات بھی دوسروں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے اسلامی نقطہ نظر سے قرآن و سنت اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں اور اس مسئلے کا سلوشن کیا ہے۔ یاد رکھیے، ایک تو جلدی ہے جو قابل تعریف ہے اور قرآن و سنت نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، لیکن وہ ہم جلدی نہیں کر رہے۔ ہم گناہوں میں ہیں تو جلدی اس کو چھوڑ دیں اور فوراً توبہ کر لیں۔ نیکی کا کام ہے تو ہماری کوشش ہو کہ میں اس کو پینڈنگ رکھنے کی بجائے کل کروں گا، پرسوں کروں گا۔ کسی پہ حج فرض ہے تو جلدی سے جلدی اسے کرنے کی کوشش کریں۔ اس معاملے میں تو قرآن مجید کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی معافی اور جنت کے لیے جلدی سے ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرو۔ تو نیکیوں میں، اور یہ کہ انسان کوشش کرے کہ زندگی میری شارٹ ہے اور میں نے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پتہ نہیں رات آتی ہے یہاں یا قبر میں آتی ہے، تو نیکیوں کے شوق میں انسان جلدی کر رہا ہو تو یہ چیز تو قابل تعریف ہے۔ یعنی نیکی سکون سے ہی کرنی ہے، لیکن جو ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں اس کو خواہ مخواہ پینڈنگ میں نہ رکھیں۔ اگر ہم توبہ کرتے ہیں اس کو پینڈنگ میں نہ رکھیں، کسی سے معافی مانگنی اس کو پینڈنگ میں نہ رکھیں، بر وقت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز تو قابل تعریف ہے، لیکن یہ والی جو جلد بازی ہے جس نوعیت کی ہم کر رہے ہیں، اس میں جلد بازی کی بجائے ٹھہراؤ، وقار مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التؤدہ والاقتصاد والصمت الحسن، یہ ٹھہراؤ تو نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایک آدمی سے ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں، اللہ کو ان خوبیوں سے بہت پیار ہے۔ الحلم، بردباری، والانا، ٹھہراؤ۔ بردباری اور ٹھہراؤ یعنی سوچ سمجھ کے کام کرنا، اس کے رزلٹس کو دیکھنا، اس کے آؤٹ کمز کو دیکھنا، اس کے جو بھی آفٹر ایفیکٹس ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے کوئی کام کرنا۔ تو یہ تو ہمارے دین کی خوبی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم اس چیز کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اتنی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، لیکن فوکس کی کمی ہی اتنی ہو چکی ہے اور جلد بازی کی عادت ہی اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے، اور اس ڈیولپ ہونے کے پیچھے ایک وجہ خود یہ ڈیجیٹل دنیا ہے۔ شارٹس، ریلز اور جلدی جلدی سے ایک سے دوسری چیز کی طرف جانا،
اس سے بعض سائنٹسٹ یا ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ دماغ ایک ہائی ڈوپامین اس کو ریلیز کر رہا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان اسی کا عادی ہو جاتا ہے. اور پھر سوشل میڈیا کے انسان کو پریشر ہوتا ہے، اچھا وہ وہاں تک نکل گئے تو جلدی سے میں نے بھی پہنچنا ہے، اس نے فلاں کام کر لیا تو جلدی سے میں نے بھی کرنا ہے. اس طرح کے یہ کازز بھی بہرحال موجود ہیں. تو حل کیا ہے اس کا؟ بہت خوبصورت حل ہے، 3 عظیم ترین حل. سب سے پہلا حل اور خوبصورت ترین اس کا حل اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہوا ہے. نماز کو آپ معمولی نہ سمجھیے، یہ تو ہماری پوری زندگی کی ڈائریکشن ہی چینج کر کے رکھ دیتی ہے. نماز میں جو آپ سجدے والی جگہ کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھہراؤ کے ساتھ جب سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یاد ہے نا وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے جلدی جلدی نماز پڑھا تھا اسے کہا کہ تم نے تو پڑھی نہیں ہے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تو نماز سے ان مسائل کا انسان کو حل ملتا ہے، اور خصوصاً رات کی نماز، تہجد کی نماز، لمبا قیام، لمبا سجدہ، طویل دعا، ان چیزوں سے انسان کا فوکس، اس کے اندر ٹھہراؤ، اس کی طبیعت اور مزاج کے اندر یہ چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہیں. آپ شروع کر کے دیکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے لمبی نماز پڑھیں، اس کو سنت سمجھتے ہوئے پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کی نماز میں بعض دفعہ ایک آیت ہی پوری رات پڑھتے رہتے تھے، اور بعض دفعہ آپ نماز تہجد میں 5 پارے تلاوت کر جایا کرتے تھے. دوسری چیز جس سے ہمیں فوکس مل سکتا ہے، توجہ جو منقسم ہو گئی ہے جلد بازی کی وجہ سے، اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ والدین نے کیا کہا ہے، فلاں نے کیا کہا ہے، بھولنے کی عادت بھی اس سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. دوسرا اس کا خوبصورت ترین حل قرآن مجید کی تلاوت ہے. قرآن مجید کی تلاوت، اسے غور کے ساتھ سننا، اس کے معنی میں فکر کرنا، اس پہ تدبر کرنا. اس سے جو انسان کی نفسیات، اللہ کے قرآن میں جو تاثیر ہے وہ دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں ہے. تیسرا اور خوبصورت ترین حل اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت اور اوورآل اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ضوابط اور قوانین کا مطالعہ ہے. مثال کے طور پہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بیج بوئیں اور آپ کی خواہش ہو کہ رات کو میں اس کا پھل بھی کھاؤں؟ امپوسیبل. جیسے آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے تو آپ نیچر کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو سمجھیں. کیا ایسے کبھی ہوا ہے کہ آج بچہ پیدا ہوا ہو اور اگلے دن جوان ہو جائے؟ زندگی ایک روٹین سے چل رہی ہے. 9 ماہ کا پروسیس ہم ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، پھر کیسے آہستہ 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 ایک دن کے ساتھ، تدریج کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بچپن سے لڑکپن سے جوانی کی طرف قد کیسے بڑھ رہا ہوتا ہے، گروتھ کیسے ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ کا بنایا ہوا یہ نظام ہے. آپ کی جلد بازی والی طبیعت کی وجہ سے یہ نظام تو چینج نہیں ہونا. یہ سنت اللہ، فطرت اللہ، اللہ کے بنائے ہوئے رولز ہیں اور اللہ کے بنایا ہوا ایک سسٹم ہے. اس نے تو ویسے ہی رہنا ہے، نقصان تو ہم نے اٹھانا ہے، نقصان تو آپ اٹھائیں گے. تو آپ اللہ کے بنائے ہوئے اس سنت کو، اس طریقے کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک وقت لکھا ہوتا ہے، ہر چیز کا اللہ رب العزت نے ایک پیمانہ رکھا ہوتا ہے، اور وہ اپنے وقت پر ہی ہونی ہوتی ہے. ہماری جلد بازی سے نہ کائنات میں چینج آنی ہے، نہ اللہ کا قانون بدلنا ہے. نقصان تو ہمارا ہی ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مشکلات کو فیس کیا ہے اور کیسے آپ نے مکی زندگی گزاری ہے. اور ہم انسان ہیں، بعض دفعہ ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا اور ان حقائق میں غور کرنے سے انسان کے اندر صبر کی، ٹھہراؤ کی، پیشنس کی، ٹالرنس کی اور ڈیپ تھنکنگ کی، ان چیزوں کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے باقاعدہ ایک پریکٹس اور ایک محنت تو کرنی پڑتی ہے نا. یاد رکھیے، ایک آخری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، ہم جلد بازی کر کس لیے رہے؟ اسی لیے کہ اپنی زندگی کو امپروو کریں. تو اس جلد بازی کے اندر تو ہم اپنی زندگی کو جو انجوائے کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کر رہے، اور خواہ مخواہ کی ایک ٹینشن اور ڈپریشن کے اندر جا رہے ہیں. تو اس جلد بازی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یاد رکھیے،
بالعموم یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان چاہ رہا ہوتا ہے کہ انسان نہ کسی چیز پہ فوکس کر پائے، نہ اللہ سے تعلق قائم کر پائے، نہ اپنے سماجی تعلقات کو بہتر کر پائے، اور وہ ترقی کا ایک ایلوژن دے کے اور دھوکہ دے کے ہمیں جلد بازی کی طرف لگا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اس جلد بازی کو ڈائریکشن دیں، ایک تو نیکی کی طرف، اور دوسرے یہ تو 3 حل میں نے قرآن سنت کی روشنی میں بتائے ہیں۔ سب سے پہلا حل نماز ہے، اور خصوصاً نماز کے اندر طویل اور لمبے سجدے۔ جیسے جیسے آپ کے سجدے طویل ہوتے جائیں گے، مشکلیں قلیل مختصر ہوتی جائیں گی، اور فوکس آپ کا بڑھتا جائے گا۔ دوسری چیز تلاوت قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید تو انسان کی پوری ایک سوچ کی کیمسٹری کو ہی چینج کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور تیسری اہم ترین چیز، اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور اس کے سنت اور قوانین کو سمجھیں۔ اس سے ٹکر نہ لیں، اس سے ٹکر لیں گے تو آپ ٹوٹ کے بکھر جائیں گے۔ یہ نظام ایسے کہ ایسا ہی رہے گا۔ اس لیے ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اس نظام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ٹھہراؤ جیسی عظیم سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔